اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے چند دن جو ہے نا رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کی تکمیل کے اوپر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک خوشی کا دن بھی دیا ہے، جس کو ہم عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسلمان اس دن خوشی کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کیوں نہ خوشی کا اظہار کریں، یہ دن عبادت کی ایک بہت بڑی عظیم عبادت کی تکمیل پر آتا ہے، اور مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کر کے ہی خوش ہوتا ہے۔ تو پورا مہینہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رات کو قیام اللیل کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو اس کا جس وقت اختتام ہو رہا ہے تو مومن کے لیے تو خوشی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے عید الفطر مومن کے خوشی کا دن ہے، اور اس دن کے اندر شریعت نے جو ایمان والوں کو حکم دیا ہے وہ ایک تو زائد نماز پڑھنے یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ایک اور زائد عبادت صدقے کی صورت میں فطرانے کی شکل میں دیا ہے۔ فطرانہ کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ مومن بندہ جو ہے وہ تو خوشی کر رہا ہے، لیکن ایمان والے لوگوں کے اندر جو مفلس، نادار، محتاج، غریب طبقہ ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے گا؟ تو ایمان والے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو حکم ہوا کہ تم فطرانہ دو ان لوگوں کو جو لوگ نادار ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، تاکہ وہ غریب طبقہ بھی عید کے دن تمہاری خوشی کے اندر جو ہے شامل ہو۔ گویا کہ امیر ہو یا غریب ہو، دونوں نے عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے نا یہ امیر طبقے کے اوپر ہے کہ وہ غریب طبقے کو اپنی اس خوشی میں شامل کرے اور ساتھ لے کے چلے۔ اس لیے فطرانے کا ایک مقصد جو ہے نا غرباء کو اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا ہے، اور دوسرا بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے جو ہے نا فرض کیے ہیں ہمارے اوپر۔ جو بھی عبادت فرض ہے اس کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، اور مومن بندہ جو ہوتا ہے مسلمان انسان ہے نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کان الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ تو جب ہم کمزور ہیں تو اللہ کا حکم ہم اس طریقے سے پورا کر ہی نہیں سکتے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، 100 کمیاں رہ جاتی ہیں اس میں۔ آپ نماز کی جو ہے نا مثال لے لیں، نماز کے اندر ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ نماز اس طرح پڑھ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا، رب تجھے دیکھ رہا۔ یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو ہماری نماز کے اندر کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں، فریضے کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اب اس کمی کوتاہی کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ یہ جو ہم نماز سے پہلے سنتے پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، اس سے فریضے کے اندر تکمیل ہو جاتی ہے اور کمی کوتاہی جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اب روزہ رکھ کے بھی بعض اوقات ہم سے 100 کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے ہم سے روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا جس طریقے سے رکھنے کا حکم ہے۔ ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ فطرانے کی شکل میں۔ یہ جو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں نا، یہ اس کمی کوتاہی کا ازالہ ہے تاکہ ہمارے روزے والی عبادت کے اندر تکمیل ہو جائے۔ تو یہ دو بڑے فائدے ہیں، ایک تو اپنی ذات کا فائدہ ہے کہ عبادت میں جو کمی ہے وہ اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے پوری ہوگی، اور دوسرا غریب طبقہ جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوگا۔ پھر یاد رکھیں یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ عید کے دن صبح و صادق سے پہلے انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کے اوپر واجب نہیں۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد عید والے دن صبح صادق کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی واجب نہیں۔ ہاں صبح صادق سے پہلے اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا فطرانہ جو ہے نا واجب ہے۔ پھر یاد رکھیں جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی کفالت والدین جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فطرانے کی ذمہ داری والد کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ والد نے اپنی چھوٹی اولاد کی جانب سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ البتہ جو اولاد بالغ ہو گئی ہے
والد کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کی جانب سے فطرانہ ادا کرے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنا فطرانہ خود ادا کر دیں، نہیں صاحب نصاب نہ کرے، وہ اس چیز کے مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی خاوند کے اوپر لازم نہیں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی جانب سے فطرانہ دے، کیونکہ وہ بھی بالغہ کے حکم میں ہے، لہذا وہ اگر خود صاحب نصاب ہے، اگر صاحب مال نہیں ہے تو اس کے اوپر عائد ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر خاوند یا باپ اپنی بیوی یا اپنے اولاد کی بالغ اولاد کی جانب سے دے دیتا ہے تو یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا احسان ہے، ادا ہو جائے گا۔ پھر یاد رکھیں فطرانہ ہر اس شخص کے اوپر جو ہے واجب ہے جو صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو اور مالدار بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے پاس یہ شرط نہیں ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال جو ہے نا وہ گزر گیا ہو۔ زکوٰۃ کے اندر اور فطرانے کے اندر فرق ہی یہ ہے، زکوٰۃ کے اندر جو مال آپ کے پاس ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن فطرانے کے اندر جو ہے نا سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ صاحب مال ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، جس کی مقدار 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے، یا اتنی مقدار کی مادیت ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہو کہ اس کی مالیت جو ہے نا نصاب تک پہنچتی ہو، تو ایسے بندے کے اوپر فطرانہ جو ہے نا واجب ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیں اگر کوئی بندہ عید الفطر کے دن فطرانہ نہیں ادا کر سکا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی قضا کرے، معافی پھر بھی نہیں ہے، کیوں؟ یہ واجب سکتا ہے۔ عید کے دن بھی ادا کر سکتا ہے، عید کے بعد بھی اس کی قضا کرے، ہوگی تو قضا لیکن اس کے ذمے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے جو ادا کر لیں، اور افضل ترین صورت یہ ہے کہ آخری عشرے کے اندر ادا کر دیں، عید کے دن سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ غریب طبقے کو جس وقت آپ وہ فطرانہ دیں گے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز خریدنا چاہے جو ہے نا وہ خرید کر جو ہے نا خوشی کے اندر شریک ہو سکے۔ پھر یاد رکھیں فطرانہ جو ہے یہ مختلف اجناس کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، اجناس کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گندم سے دینا چاہتا ہے تو اس کی مقدار 2.25 سیر ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کلو کی قیمت جو ہے نا وہ دے دے، 2 کلو گندم دے دے، 2 کلو آٹا دے دے، یا اس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کر دے۔ آج کل جو ہے نا ہمارے علاقے کے اندر گندم کی جو قیمت ہے وہ میرے خیال سے آٹا 150 روپے کلو ملتا ہے، بعض جگہوں پہ 155 روپے کلو بھی جو ہے نا ملتا ہوگا، تو 155 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے یہ 300 یا 310 روپے جو ہے نا بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گندم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو وہ 310 روپے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دے دے۔ اگر کسی جگہ پہ 150 روپیہ کلو ملتا ہے تو 300 روپیہ جو ہے نا وہ دے دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے نا کھجور کی صورت میں دینا چاہتا ہے یا جو ہے نا جو کی صورت میں یا کشمش کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو یہ 3.5 سیر، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 کلو کا اعتبار کر دیں۔ 4 کلو کھجور کی جتنی قیمت بنتی ہے 4 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں، 4 کلو کھجور کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، 4 کلو کشمش اور جو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب گندم کی صورت میں ادا کریں گے تو قیمت کم بنے گی۔ اب فرض کریں اگر 500 روپیہ کلو جو ہے نا کھجور مل رہی ہے تو 4 کلو کے اعتبار سے 2000 روپیہ جو ہے نا وہ ایک بندے کا فطرانہ جو ہے نا وہ بنے گا کھجور کی قیمت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے نا کشمش کی قیمت کا اعتبار کر لیں، اسی طرح جو ہے نا جو کی قیمت کا اعتبار کر لیں۔ اس چیز کو نہ سوچیں کہ میں نے گندم سے ہی دینا، یہ ہماری بہت بڑی ایک غلطی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس گندم کی صورت میں ہی دینا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاپر مقدار کے اندر دولت دی ہوئی ہے تو پھر کم چیز کا کیوں فطرانہ دیتے، پھر اعلیٰ چیز کا فطرانہ جو نہ دیں۔ اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے یہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کا رزق اللہ نے تنگ کیا ہوا ہے وہ تنگی کے برابر جو ہے نا جتنی طاقت ہے اس کے برابر جو ہے نا وہ خرچ کر دے۔ تو اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو پھر گندم نہیں، پھر کھجور، پھر جو، پھر کشمش سے جو نا اپنا فطرانہ دے، بے شک وہ جو نا 3-4 ہزار روپے کا بن رہا ہو، یہ ایک بندے کا فطرانہ ہے۔
اگر آپ کے گھر کے اندر 5-7 افراد ہیں، آپ کے زیر کفالت ہے، معصوم بچے ہیں، تو ان کا فطرانہ بھی آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر اچھا کھاتے ہیں، اللہ نے وافر مقدار میں دولت دی ہوئی ہے، تو کوشش کریں کہ کھجور کا، کشمش کا، جو کا فطرانہ ادا کریں۔ اور اگر حالات کی تنگی ہے، کوئی بندہ جو نہ تنگی ہے حالات کی وجہ سے اگر گندم کا فطرانہ بھی دیتا ہے تو بہرحال یہ بھی جائز ہے اور درست ہے، اور اس کا فطرانہ جو ہے نا ادا ہو جائے گا۔ آخری بات، ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف میں نے پچھلے سبق کے اندر آپ کو بتائے تھے 8 قسم کے، وہ 8 قسم کے جو افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، فطرانہ بھی انہی کو ادا کیا جائے گا۔ البتہ مدارس دینیہ کے جو طلباء ہیں، میں نے بتایا تھا کہ یہ کئی اعتبار سے جو ہے نا زیادہ ان کو ترجیح حاصل ہے، یہ مسافر بھی ہیں، ان میں فقراء بھی ہیں، ان میں مساکین بھی ہیں، تو ان کا بھی جو لحاظ رکھیں۔ لہذا فطرانہ جو ہے نا مدارس پہ نہیں، مدارس کے طلباء کے اوپر لگ سکتا ہے۔ ہر فقیر، ہر مسکین، ہر محتاج، مؤلفۃ القلوب وغیرہ وہ جو 8 مصارف تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی جو نہ دیں گے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔